کائنات میں سب سے غنی علی ابن ابی طالب. جو حکومت سے پیسے جوڑ لے وہ غنی نہیں ہوتا, جو بھرا گھر لٹا دے اسے غنی کہتے ہیں. جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی, عربوں میں مثال دی جاتی ہے آج تک, کہنا ہونا یہ بہت سخی ہے, تو کہتے ہیں حاتم ہے, حاتم الطائی. آج تک عربوں میں پوری دنیا میں بلکہ مسلمانوں میں مثال دی جاتی ہے حاتم الطائی, بہت سخی تھا. اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا, محل کے 40 دروازے تھے, ہر دروازے سے چھپ کے لباس بدل کے آواز بدل کے کہتا تھا مانگنے والے کو, دیکھنے سخاوت اس کی, مانگنے والے کو دیا, کہ اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی عطا کرے گا. پھر وہاں سے جاتا چھپ کے دوبارہ کہتا اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی دے گا. 40 دروازوں سے عطا کرتا, 40 دروازوں سے. سنیں گے میں پیش کروں. جب حاتم الطائی انتقال کر گیا تو اس کے بھائی نے کہا میں حاتم کی جگہ بیٹھوں گا اور میں بخشا کروں گا. ماں نے کہا تو کبھی حاتم نہیں بن سکتا. ہم ماں یہ کیسی بات کر دی, حاتم آپ کا بیٹا تھا تو میں بھی بیٹا ہوں. کہا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں میں ماں ہوں. کہا کیسے, آپ کیا جانتی ہیں؟ کہا بیٹا بچپنے سے میں نے دیکھا, جب حاتم کچھ کھا رہا ہوتا تھا یا پی رہا ہوتا تھا دوسرے بچے کو دیکھتا تھا فوراً اسے دے دیتا تھا بچپنے سے. کہا تو چھین کے لے آتا. کہا بیٹا فرق ہے تجھ میں حاتم. کہا ماں تو نے, حاتم کے بھائی نے کہا ماں تو نے اب ضد دلا دی, میں حاتم بن کے دکھاؤں گا. کہا پھر میں بھی ماں ہوں, تو نہیں بن سکتا. اس نے کیا کیا, محل کے دروازے پہ, محل میں جا کے بیٹھ گیا. اب ایک بوڑھی خاتون تھی, ہر روز آتی تھی اور اپنے پورے خانوادے پورے کنبے کو پالتی تھی حاتم کی عطا پہ. پہلے دروازے سے مانگتی, گوشت لیا, پھر وہاں سے آگے چاول, سب کچھ مانگتی جاتی تھی, وہ عطا کرتا جاتا تھا. یہاں پہ جیسے ہی حاتم کا انتقال ہوا, بھائی بیٹھا تھا اس کے مسند پہ, دروازے پہ دستک ہوئی, گیا, کہا کہ عطا کر دے. اس نے پہلی مرتبہ دیکھا اچھا یہ ہے عطا کرنے والا. اس نے دیکھ کے پہچان لیا, کبھی آج تک تو میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا, وہ چھپ کے عطا کرتا تھا. اس نے کہا کیا بات ہے, کبھی ہر روز آتی. اس نے فوراً کچھ عطا کیا. وہ دوسرے دروازے پہ گئی, یہ فوراً وہاں پہ پہنچا, دروازہ کھولا, کا کیا بات ہے, ابھی پہلے دروازے پہ دیا پھر دوسرے دروازے پہ آ گئے. اس نے فوراً پلٹ کے کہا اچھا تو حاتم مر گیا کیا. پھر جیسے اس نے کہا حاتم, کہا کیسے پہچانا, کہا اتنے برس سے آ رہی ہوں, 40 دروازوں سے مانگتی ہوں, بلکہ خود نہیں وہ کہتا تھا اگلے دروازے پہ بھی مانگ, میں آواز سے پہچانتی تھی وہی عطا کر رہا, وہ مر گیا تبھی تو دوسرے دروازے پہ رو پڑا. ایک مرتبہ جناب امیر سے سوال کیا, یا علی بتائیے کون زیادہ سخی ہے, آپ یا حاتم؟ مولا نے کہا کہ کیوں تو نے حاتم کا مجھ سے تقابل کیا. کہا مولا اس نے محل بنایا تھا, 40 دروازے, ہر دروازے سے عطا کرتا تھا, اب بتائیے آپ زیادہ سخی وہ حاتم. مولا نے کہا میں پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں, دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی. ٹھیک ہے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن, ٹھیک ہے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن. بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں. غنی وہ نہیں ہے جو سونا چاندی بیت المال سے جمع کر لے, غنی وہ ہے فاتح خیبر ہو. جناب سرور کائنات سب سے زیادہ جب بیت المال آتا نا تو سب سے زیادہ مال غنیمت سے فاتح کو دیا کرتے تھے, پھر سواروں کو, پھر پیادوں کو, اور وہ جو بعد الفتح جنگ کے فتح ہونے کے بعد پہنچ جایا کرتے تھے. ایسے بھی تھے فتح ہو گئے, کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں تو نہیں تھا لیکن کچھ عطا فرمائی, تو پیغمبر صاحب کہتے تھے انہیں بھی محروم نہ رکھنا, تو انہیں بھی عطا کرتے تھے. تو جناب سرور کائنات سب کو عطا کرتے. جب جناب امیر علیہ السلام فتح کر کے آ رہے تھے نا خیبر, تو سب کے سب پہلے گھروں کو پہنچ گئے, خرمے لیے, نیا لباس لیا, سونا, اپنی خواتین کو سونا دیا, نیا لباس, بچوں کو نیا لباس کا خرمے کھاؤ. تو بچے سب کے سب امام حسن حسین سے کہنے لگے مدینہ کی گلیوں میں, امام حسن حسین بہت کم سن ہے, کہا آپ لوگوں نے نیا لباس نہیں پہنا, آپ کو نہیں معلوم کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا, اتنے کریم ہے اہل بیت, پلٹ کے یہ نہیں کہتے وہ ہمارے بابا, تم ہمارے باپ کا صدقہ کھا رہے ہو, کسی کو احسان نہیں جتلایا. روایت کے الفاظ ہے فوراً گھر جناب سیدہ سے کہا مادر گرامی, نہ آپ نے نیا لباس پہنا, نہ ہم نے نیا لباس پہنا, نہ آپ کے گلے میں زیور ہے, نہ بہنوں کے گلے میں زیور ہے, نہ ہم نے خرمے کھائے. سارے مدینے میں آج ہمارے بابا کے صدقے میں خرمے بھی آئے, نیا لباس آیا ہے, زیور آیا. بی بی نے کہا میرے شہزادو کچھ دیر انتظار کرو, ابھی آپ کے بابا آتے ہوں گے. جیسے دروازہ کھلا, اب امامین حسنین کریمین دونوں موجود ہے. جناب سیدہ سب نے سر اٹھا کے کہا جناب سیدہ نے اے ابو الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے. تو جیسے وارد ہوئے سر جھکا لیا. سیدہ لایا بہت کچھ تھا. جیسے ہی مدینے پہنچا, فقراء مدینہ ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے, جو کچھ لایا تھا میں تقسیم کرایا. ایسے غنی بنتے ہیں, یہ سخاوت ہے کہ جو کچھ لایا تھا فقراء مدینہ میں تقسیم کرایا ہوں. جیسے جناب امیر ہے, میری لاکھوں روحیں قربان ہو جناب سیدہ پہ بھی, امام حسن حسین پہ بھی. جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا اے ابو الحسن مجھے ناز ہے, آپ میرے شوہر ہیں. مجھے اتنی خوشی اس موقع پہ نہ ہوتی اگر آپ وہ ساری دولت گھر لے آتے, جتنی خوشی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کرائے ہیں. اب دونوں شہزادوں نے کہا کہ بابا ہمیں ناز ہے, آپ ہمارے بابا ہیں, ہم دولت کے آنے پہ خوش نہیں ہوتے, ہم دولت تقسیم کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. جناب امیر کے سیاسی حریف کیا مقابلہ کر, میں چند جملے اور پیش کروں تو سنیں گے میرے سے. جناب امیر علیہ السلام نے جب خلافت کو سنبھالا تو 3 جنگیں ہوئی ہیں. پہلی جمل
ہے, دوسری صفین ہے, تیسری نہروان ہے. 3 جنگیں ہیں اور مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس کس کے خلاف ہے. 25 سال خاموشی کے, وہاں بھی 3 مقابلے, اور پھر خلافت میں آئے وہاں بھی 3 مقابلے. جمل ہے, صفین, نہروان ہے. صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ کی حسن سماعت کے اوپر کہ جملہ ضائع نہیں ہوگا. جناب امیر کا بڑا مشہور و معروف جملہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. مولا نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جملہ کہا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں کہ اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں, میں تو رہوں گا تم کھو دو گے. اب جسے عقیدت ہوگی وہ پالے گا مولا. آپ یہاں چھولس میں بیٹھ کے یا علی مدد کہتے ہیں, نجف سے آواز آتی ہے لبیک کی, تو نے پکارا تھا میں عطا کر رہا ہوں. ایسے امام کے ماننے والے. عزیزان گرامی, مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, لیکن عزیزان گرامی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے مولا کی ضد میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اچھا, جو بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ ذلیل و خوار ہوا, ہر کے علی در افتاد ور افتاد. تو جو بھی علی جناب امیر المومنین کے مقابلے میں آیا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا. تو بہت سے تاریخ میں لوگوں نے کہا سلونی سلونی. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے, نام ہے سبت ابن جوزی. مسجد یا جامع دمشق میں مسجد بنو امیہ کے اندر ممبر سے درس دیا کرتا تھا فجر کے بعد. لوگ رات کو آ کے سو جایا کرتے تھے, ایسا نہ ہو کہ فجر کے بعد جو درس ہوگا وہ ہم سے چھوٹ جائے. تو اب پوری رات لوگ بیٹھے انتظار کرتے تھے. اب سوچئے کتنا بیان ہوگا, ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا وہ بیان کرنے والا. ایک دن دماغ گھوم گیا, اس نے کہا اتنے ماننے والے ہیں اس کا مطلب میں بہت قابل ہوں. اس نے فوراً کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدون, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. اللہ ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے. ایک مرتبہ خاتون کھڑی ہوئی برقعے میں تھی, کہا سبت ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ. کہا پھر سوچ لے یہ میرے مولا کا قول ہے. کہا میں کہہ جو رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لے. اس کا قول بتا رہا ہے کہ مولا کی ماننے والے تھے. ایک مرتبہ کہا اچھا یہ بتا کہ میرے مولا مدینے میں موجود تھے اور کوئی مدینے میں مرا, علی جنازے میں نہیں گئے اور سلمان مدائن میں انتقال کرتے ہیں, علی مدینے میں ہیں اور فوراً جنازے میں پہنچ جاتے ہیں, غسل و کفن بھی خود کرتے ہیں, دفناتے بھی خود ہیں. پتا اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے, ان کے جنازے میں فوراً پہنچ گئے. جیسے آپ خاموش ہیں وہ بھی بالکل خاموش ہو گیا. سوچتا رہا کہ اس طرف سے جواب دیتا ہوں تو میں پھنستا ہوں, اس طرف سے جواب دیتا ہوں تب میں پھنستا ہوں. تو اس نے فوراً پلٹ کے سوال کیا, کہا کہ او بڑھیا یہ بتا مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے. اس خاتون نے پلٹ کے کہا کہ اچھا یہ بتا میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے, جو میں نے سوال کیا تو نے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تو جواب دے, تو نیا سوال کیوں لے کے آیا. کہ نہیں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو بغیر شوہر کی اجازت کے آئی ہے مسجد میں تو تیرے پہ لعنت, اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے, اگر اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت, اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت. کبھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں, بتا وہ جو جمل میں آنے والے تھے پیغمبر کی اجازت سے آئے تھے یا اجازت کے بغیر. جمل کا جواب ہو گیا تو آگے بڑھوں. اذان گرامی دوسرا مرحلہ پیش کر رہا ہوں. میں گزشتہ رات انہوں میں ایک جملہ کہہ رہا تھا مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا. گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا بہت سوچا بہت سوچا, سوچنے کے بعد تھک ہار کے اس نے فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں. یہ مرحوم بہت بڑے خطیب تھے, یو پی کے تھے, پاکستان چلے گئے تھے. تو مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب وہ کہتے تھے گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچ کے فیصلہ کیا 12 کے بغیر دنیا گزارا نہیں ہے. تھوڑا سا اس میں اضافہ میرا بھی سن لیجیے. اس نے 12 میں فاصلہ بھی 5-5 کا رکھا. یہ اور بات ہے بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں. کانٹوں پہ آپ لوگ بہت جلدی پہنچے.